ہم جو انڈیا کے اور پاکستان کے لوگ ہیں، یہ آپ کے متعلق یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کا جو سفر رہا ہے، آپ اپنی پرائیویٹ لائف کے بارے میں نہیں بتاتے، جو کہ بتانا بھی نہیں چاہیے، مگر جو آپ کی یہ اس طریقے سے جو دین کی طرف آپ نے جو اتنی ہوں، دعوت کا عظیم الشان کام جو کیا ہے، الحمدللہ ہوں، ماشاء اللہ، ہوں۔ تو اس کا سفر کیسے ہوا اور آپ کے اساتذہ کون رہے اور پھر آپ نے ان کو کیسے ترک کیا؟ آپ کو یہ کیسے پتا چلا کہ ولایت فقیہ یہ سب یہ غلط ہے؟ جبکہ آپ پہلے حوزے میں تھے، یا آپ تھوڑا سا مجھے ہاں، ڈیفائن کر دیتے تو بڑا تو اچھا سو رہتا ہم شروع میں لوگوں کے تو لیے۔ ہم جیسے دوسرے شیعہ ہوتے ہیں نا، ہم حکومت ایران کو ایک شیعہ حکومت سمجھتے تھے نا، خمینی صاحب یہ ایک شیعہ عالم دین ہے، جیسے سب علماء کی عزت ہوتی ہے، تو ہمیں تو نہیں معلوم تھا دور سے، ہم تو کوئی قوم یا نجف کے وہاں کے پیدائشی لوگ تو نہیں تھے، قوم اور نجف کے جو پیدائشی لوگ ہوتے ہیں نا، وہ جانتے ہیں علماء کو، وہ شروع سے علماء سے ان کو نفرت ہوتی ہے، جو قوم اور نجف کے جو مقامی لوگ ہیں نا، مولویوں سے ان کی نہیں بنتی، وہ مولویوں کو اور حوزہ والوں کو وہ اچھی نظر سے نہیں دیکھتے، کیونکہ انہوں نے وہی ماحول میں پرورش پایا ہے، انہوں نے اپنے بزرگوں سے بہت ساری باتیں سیکھی ہے نا، لیکن جو لوگ دور رہتے ہیں جیسے ہم لوگ اس ماحول میں نہیں رہنا، ہمارے والد صاحب مذہبی ہیں، وہ عالم دین نہیں ہے، انہوں نے علماء کی ہمیشہ عزت کی اور ہمیشہ اچھی نظر سے دیکھا، ایک مذہبی ہونے کی حیثیت سے، جیسے عام شیعہ ہوتے ہیں نا، ہم بھی اسی طرح ان سے سیکھا، والدین سے سیکھا کہ علماء کی عزت کریں، علماء کو اچھی نظرگاہ سے ہمیشہ ہم نے علماء سے علماء کی تعریف سنی ہے، ہم نے کبھی علماء کا کرٹیسزم نہیں سنا، علماء کا کرٹیسزم کون کرتے صحیح، تھے؟ جو سیکولر لوگ ہوتے تھے نا، ہم مذہبی لوگ نہیں کرتے تھے، تو اس طرح ہمارا جو مذہب سے لگاؤ کی وجہ سے علماء سے اچھا عقیدہ بن گیا تھا، انقلابی ایران کا جب ہم پل رہے تھے نا، اس وقت انقلابی ایران کے مخالفت میں کسی کو بولنے شیعوں میں کسی کو بولنے کی جرأت نہیں تھی، اگر کوئی انقلابی ایران خمینی صاحب کے متعلق ایک لفظ بولتا تو لوگ اس کو مارتے تھے، آپ بھی شاید میں مارتے ہوں گے، آپ کے پاکستان میں لوگ ہیں اس کو صحیح ہے، گالی دے انڈیا کر میں اس تو کے یہی حال ہے، انڈیا میں اگر کوئی ایسا کہہ دے تو اس کا قتل 100%۔ ہاں، یہ تو ابھی انڈیا میں شروع ہے نا، انڈیا میں لہر دیر میں آئی ہے، لیکن ہمارے ہاں یہ لہر شروع میں بہت اسٹرانگ، اب ٹھنڈی ہو گئی ہے، اب جو فارسی زبان طبقہ ہے نا، یہ شروع میں یہ لہر اسٹرانگ تھی، اب لوگ کچھ بیدار ہو گئے ہیں، اب لوگ برداشت کر لیتے ہیں، اب خمینی صاحب کو برا بلا کہہ تو مذہبیوں کے درمیان، وہ اگر ایران میں گورنمنٹ والے آپ کو ماریں گے، عوام آپ کی بات سنیں گے، تعریف بھی کریں گے، عوام آپ سے اگری بھی کریں گے، ٹھیک ہے نا، وہ جو گورنمنٹ کے ایجنٹ ہوتے ہیں، لیکن آپ کے انڈیا وغیرہ میں وہ عوام وہی حالت جو 40 سال پہلے ایرانیوں کو فارسی زبان طبقہ، فارسی زبان جو زبان لوگ ہیں، وہ حالت تھی، اب انڈیا میں اب وہ حالت ہے، یہ لہر یعنی بیداری ابھی نہیں آئی ان میں، تو عرض یہ ہے کہ وہ یہ حالت تھا، پھر ہم جب حوزے میں گئے نا، تو ہم حوزے میں گئے تھے دین سیکھنے کے لیے، کہ ہمیں دین سے محبت ہے، ہم اس لیے نہیں گئے تھے کہ وہاں میں پیسے ملے گا، ہمیں پتہ تھا کہ وہاں پہ ہم جائیں گے، دنیا میں ہماری جو مالی حالت ہوگی اس فائدہ نہیں ہوگا اس کا، یعنی آپ حوزے میں جو سیکھتے ہیں اس سے آپ کاروبار تو کر نہیں سکتے، آپ رچ بن نہیں سکتے، ویلتھی بن نہیں، مگر یہ کہ بہت ہی کوئی ایکسیپشنل آپ کی سچویشن ہو نا، عام طور پہ اس میں کوئی انکم نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود ہم حوزے میں گئے تھے سیکھنے کے لیے، اور میں نے وہاں پہ محنت کی، اور پھر میں نے وہاں پہ اپنی آنکھوں سے دیکھا، ایک میں نے پروپیگنڈا کی جو غبارہ ہوتا ہے نا، پروپیگنڈا کے غبار کے باہر دیکھا، عام طور پہ جو لوگ جاتے ہیں وہ پروپیگنڈا میں بہہ جاتے ہیں، یعنی مان لیتے ہیں، وہ کریٹیکل تھنکنگ نہیں کر سکتے کہ بھئی یہ اتنی تعریف ہو رہی ہے خامنی کی، سب تعریف کر رہے ہیں، بھئی کوئی ایک کرٹیسزم، اس کی وجہ کیا ہے؟ کبھی یہ نہیں سوچتے، اور سب تعریف کر رہے تھے ڈر کی وجہ سے، یعنی اب سب کو پتہ ہے، آپ بھی تعریف کر رہے ہیں، وہ بھی تعریف کر رہے ہیں، کیونکہ سب کو پتہ ہے اگر کرٹیسزم کریں گے تو جیل جانا ہوگا نا، تو یہ تو پتہ ہے، فوراً انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی یہ جو تعریف ہے یہ بناوٹی تعریف ہے، اگر وہ واقعاً اچھا ہوتا تو سب ڈر کے مارے تعریف نہ کرتے نا، حوزے میں، ایران میں، تو اس کی تعریف ہو رہی، اس کی دعائیں ہو رہی، پتہ ہے کہ اس کو دعا دینا مجلس کے بعد یہ سرکاری طور پہ ضروری ہے، دعا نہیں دیں گے جیل جائیں گے بھائی، تو اس طرح ہے، اس کی تصویر مساجد میں لگاتے ہیں، بھائی اس کی تصویر یہ تو مکروہ ہے، تصویر اتار دے تو بھائی وہ مسجد آپ کا بند ہو جائے، مسجد آپ پوچھیں گے، بھائی سیکورٹی والے آئیں گے، انٹیلیجنس والے کہ بھائی آپ کون ہیں انقلاب کے خلاف، تو یہ تو بات، یعنی اس طرح میں نہیں کہتا کہ میں بہت ذہین تھا، لیکن مجھے وہ واضح طور پہ نظر آیا کہ یہ بھائی اس میں یہ جو پروپیگنڈا ہے اس کو نہیں یقین کرنا چاہیے، تو پھر میں نے ان کے اعمال جو دیکھے نا، وہ اعمال اچھے نہیں تھے ان لوگوں کے، وہ اپنے لوگوں کو بہت ابیوز کرتے تھے، اور وہاں پہ آپ کے جو شیعہ بھائی تھے، افغانی تھے، پاکستانی تھے، انڈین، یہ لوگ تو کم تھے، وہاں پہ افغانی زیادہ تھے، جو امیگرنٹس ہیں، ریفیوجیز ہیں،
یعنی میں خامنئی صاحب کو میں ہمیشہ دیکھتا تھا کہ وہ مظلوم کی بات کر رہا ہوتا ہے، مظلوم کی حمایت میں بات کر رہا ہے کہ مظلوم ہے بھائی، فلسطینی مظلوم، سب مظلومین کے نہیں، کچھ مظلوم چن چن کر. لیکن میں دیکھتا تھا ان کے اپنے ملک میں جو سب سے مظلوم طبقہ ہے وہ افغانی ہے، شیعہ افغانی ہے. ان کے ساتھ دیکھیں خامنئی صاحب کی حکومت میں ان کے ساتھ جو برتاؤ ہوتا تھا نا، وہ انسانوں جیسا بالکل برتاؤ نہیں تھا. یعنی پاکستان میں بھی افغانی مہاجرین تھے، ایران میں بھی تھے، پاکستان میں ان کے ساتھ جو برتاؤ ہوتا تھا بالکل یعنی 1000 گنا بہتر تھا، حالانکہ وہ ایک شیعہ ملک نہیں ہے. ایران میں ہر لحاظ سے ان کے بچوں کو اسکول میں داخلہ نہیں ملتا تھا، ٹھیک ہے نا، ان کو اجازت نہیں تھا کہ وہ کوئی باعزت کام کر سکیں، یعنی قانونی طور پہ اجازت نہیں ہے کہ آپ افغانی مثلا کوئی گاڑی خرید سکے یا کوئی دکان کھول دے یا مثلا کوئی ہوٹل میں کام کرے، یہ ریسٹورنٹ میں کام کرے، یہ کوئی یعنی اس طرح وہ دنیا کے سب سے جو مشکل کام ہوتے تھے جو ایرانی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا، وہ ان کے لیے تھا. اور پھر ہر بس میں ہر جگہ پہ ان کو گالی ملتا تھا. جیسے آپ کے انڈیا میں وہ لوور کاسٹ ہے نا، اسی طرح. تو بالکل، میں بالکل. تو اپنی آنکھوں سے دیکھ خامنئی اگر اس کو اتنی مظلوم کی اتنی فکر ہے تو اس کا مطلب کیوں نہیں ہے؟ اس کا ایک اشارہ کافی تھا. خامنئی اگر چاہتا نا، ایک اشارہ کافی تھا اس کی حالت بہتر کرنے کے لیے. اس کے لیے کوئی اس کا خرچہ کچھ بھی نہیں تھا. اس نے ایک لفظ میں دیکھتا تھا، یہ ہمیشہ بس یہ ایک مثال تھی نا، اپنے مخالفین کو، خامنئی صاحب کو، ان کے مخالفین وہ قتل ہو جاتے تھے، وہ ڈسپیئر ہو جاتے تھے، یا ان کے مخالفین چھوٹے سے بات پہ ان کو کیس چلتا تھا، 10 سال 20 سال 30 سال کی قید ہو جاتی تھی. ان کے بیٹوں پہ یعنی بالکل ان کو یعنی ابھی دیکھیں ایران میں کوئی اپوزیشن پارٹی نہیں ہے. ابھی دیکھیں اتنے جنگ کے باوجود ایران میں کوئی اپوزیشن نہیں ہے. اتنی مخالفت کیوں اپوزیشن نہیں؟ کیونکہ سب کو قتل کیا ان لوگوں نے. اب آپ کے ہندوستان میں مودی صاحب ہے نا، اس کے مقابلے میں شاید 10 مزید پارٹیز ہیں، اپوزیشن پولیٹیکل پارٹیز نا. ایران میں کچھ بھی نہیں ہے. ایران میں کیوں کچھ نہیں؟ کیونکہ سب کو خامنئی نے قتل کیا، اور ایران کے باہر بھی ان کے ایجنٹس نے قتل کیا. تو یہ باتیں تو یہ انسان کوئی بیوقوف ہوگا نا کہ وہ سمجھنے آئے کہ یہ باتیں غلط ہیں. یہ بالکل اسلام کے نام پر، تشیع کے نام پر یہ ایک ڈیسپوٹزم ہے، ایک ٹیرانی ہے، ایک ڈکٹیٹرشپ ہے، وہی جو اسٹالن کا سسٹم ہے. اور میں نے خود اپنے وہ ایک پرانے زمانے میں وہ ایک ہوتا تھا نا، نارتھ کوریا کا ڈکٹیٹر جو ان کا فاؤنڈر تھا، کم il سنگ. جی. کم il سنگ تھا. یہ خامنئی اب میں نے خود اس کی تقریر سنی کہ وہ کہہ رہا تھا یہ ایک رول ماڈل ہے لوگوں کے لیے، حکمرانوں کے لیے، ایک بہت اچھا. اب اس کو ہٹا دیا، اب ریکارڈز میں نہیں ملتا، آرکائیوز میں نے بہت سرچ کیا کہ اس کو وہ مجھے مل جائے، انہوں نے مٹھا دیا اس کو. تو بالکل اسی کے نارتھ کوریا کے رول ماڈل پہ چل رہا تھا یہ آدمی. کر دیں گے ہم. تو پھر کیا ہوا؟ تو یہ باتیں مجھے پھر بھی میں نے کہا شاید یہ باتیں میں نے کوئی ڈیسائیڈ نہیں کیا، لیکن یہ میرے کوشچن مارکس تھے، سمجھ میں آئی نا، کوشچن مارکس. صحیح. پھر جب میں ایران سے نکل آیا، میں باہر آیا، اور میں نے دیکھا کہ وہ دیکھیں حوزے میں تعلیم کی اجازت نہیں تھی. یعنی لوگ طالب علموں کو جو انہوں نے اس کا سلیبس بنایا تھا، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا کہ یہ سلیبس اسپیسیفکلی اسی لیے بنایا کہ بہت ہی کہ یعنی طالب علم بالکل کو کوئی عالم بن ہی نہ سکے. طالب علم جو ہے نا یہ عالم نہ بن سکے. یہ میرے لیے معمہ ہے کہ بھئی ایسا کیوں؟ وائی؟ آپ کے پاس اتنے دنیا بھر سے طالب علم آ رہے ہیں، شیعہ نوجوان آ رہے ہیں، امریکہ سے آ رہے ہیں، افریقہ سے آ رہے ہیں، یورپ سے آ رہے ہیں، انڈیا، پاکستان، جاپان، دنیا کا کون سا ملک ہے وہاں سے قم میں طالب علم. اس زمانے میں نجف تو تھا نہیں نا، طالب علم نہیں آ رہے. کیوں آپ ان کو آپ کی تو محنت یہ ہونی چاہیے کہ ان کو بہترین سے عالم بنایا جائے، ہر چیز ٹاپ لیول کا ان کو سکھایا جائے. لیکن جس بات پہ زور ہے کہ بھئی یہ انقلاب، خمینی، یہ باتوں کو سیکھ لیں، وہ اس مذہب کو سیکھنے کا بالکل وہ کچھ بھی نہیں ہے اس میں، ٹھیک ہے نا. واہ، یہ اتنا بڑا خیانت. یہ تو ایک ایسی چیز ہے جو مجھے ٹچ کر رہی ہے نا، جو میں خود اس کو جی رہا ہوں، میں خود تعلیم کے لیے آیا ہوں. اور ہم اگر سرکاری طور پہ تعلیم پڑھیں تو تعلیم ہے نہیں، تو ہم جو ہے نا وہ غیر قانونی طور پہ ہمیں تعلیم حاصل کرنا پڑتا ہے. جو ان ڈیپتھ اسٹڈیز ہیں وہ غیر قانونی ہے سب. وہ اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں آپ کو قانون توڑ کے وہ پڑھنا، یہ بہت غلط بات ہے. وائی؟ کیوں؟ جو میں امریکہ سے آیا اتنی دور سے، میں نے اپنا سارا مستقبل چھوڑ کے، میں اگر چاہتا میں انجینئر بن سکتا، ڈاکٹر بن سکتا، کچھ اسپیشلسٹ بن سکتا تھا. میں نے وہ سب چھوڑ دی، میں یہاں آیا ہوں اسلام کی سیکھنے کے لیے، اور ادھر آیا ہوں. آپ بجائے اس کے مجھے اپریشیٹ کریں کہ میرے لیے مہیا کریں کہ بھئی تم جا کے سیکھ لو، تم میرے لیے ناممکن بنا، میں قانون توڑ کے. وائی؟ تو میں اس کو سمجھ رہا تھا کہ یہ کیا ہے، یہ ان کی انیفیشنسی ہے. میں نہیں سمجھتا تھا کہ یہ
ان کی انٹینشنلی یہ کر رہے ہیں. یہ شاید مثلا کیا ہے کہ یہ مثلا ہوتا ہے نا جو ایڈمنسٹریٹر ہوتے ہیں ان کو نالائق ایڈمنسٹریٹر، یہ نالائق لوگ ہیں، نہ کہ خائن غدار. صحیح. میں یہ سمجھ رہا تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ مجھے پتا چلا کہ یہ نہیں، یہ پلانڈ ہے. یہ اس طرح اتنے لوگوں کے ساتھ اور اتنے یہ لوگ اتنا پیسہ لگا کر یہ انیفیشنسی نہیں ہو سکتا. یہ نالائقی کی وجہ سے نہیں، یہ واقعی یہ چاہتے ہی یہی ہیں کہ شیعہ دنیا میں 10 سال 20 سال کے بعد ان کی پلاننگ یہ ہے کہ شیعہ دنیا کو یہ بالکل کنٹرول کریں، جتنے دنیا میں شیعہ مساجد ہیں. اور یہ ایک بہت بڑا لازمی بہت بڑا اثاثہ ہے پوری دنیا میں. شیعہ پوری دنیا میں موجود ہیں. دنیا کا کون سا کنٹری ہے کہ اس میں شیعہ نہیں ہے؟ وہاں پہ سب ادارے موجود ہیں. تو اگر تمام شیعوں کو وہ کنٹرول کرتے ہیں علماء کے ذریعے، تو ان کے لیے بہت بڑا یہ اثاثہ ہے حکومت ایران کے لیے. تو مجھے پتہ چلا کہ نہیں، یہ پلانڈ ہے سب. یہ واقعاً یہ چاہتے ہیں کہ شیعہ لوگ ان کا مذہب جائے لیکن یہ ان پہ ہمارا قبضہ کنٹرول مضبوط ہو. ٹھیک ہے نا؟ اور یہ بات میں کسی سے وہاں پہ کہہ نہیں سکتا تھا. یہ باتیں ہمیں پتہ ہوتا تھا ان باتوں کا. اگر وہاں پہ ہم کہہ دیں نا تو پھر فوراً وہ آپ کو یا آپ قتل ہو جائیں گے یا جیل چلے جائیں گے. تو یہ بہت ہی خطرناک گورنمنٹ ہے ایران کی حکومت. وہ تو پھر جب ہم ایران سے باہر آئے تو پھر میں نے جب یہاں پہ امریکہ میں میں نے یہاں پہ میں نے ایک ٹی وی چینل تھا. تو وہاں پہ ٹائم سلاٹ جو ہے، اب اس زمانے میں انٹرنیٹ اتنا نہیں تھا، لوگ زیادہ تر ٹی وی دیکھتے تھے اس زمانے میں. تو میں نے اس میں ویکلی ٹائم خریدا. ویکلی ٹائم وہ دیتے تھے لوگ. اگر آپ اس میں جو مرضی پروگرام کرو، تم 1 گھنٹہ آپ کا اتنا پیسے ہمیں دے دو. تو میں نے اپنے پیسوں سے وہاں پہ ٹائم لے لیا، وہاں پہ پروگرام کرنا شروع کر دیا. تو میں تو ادھر میں نے گیا تھا پروگرام کرنے کے لیے، ایسے مثلا کوئی شیعوں کے لیے اخلاق وغیرہ، دین، اہل بیت علیہ السلام کی باتیں. تو وہاں پہ جب میں گیا ہوں تو لوگوں نے دیکھا کہ بھئی یہ وہاں پہ، کیونکہ ہر جگہ اہل سنت کی اکثریت ہے نا، وہ وہابیوں کی، یہ مخالفین کی. انہوں نے دیکھا کہ شیعہ آیا ہوا ہے، اہل بیت کی بات کر رہا ہے. وہ تو فوراً آ گئے کہ بھئی آپ صحابہ کو نہیں مانتے. ٹھیک ہے، وہ اعتراضات آ گئے. تو انہوں نے مجھے مجبور کیا کہ بھئی میں ان کے سوالات کے جواب دے دوں نا. تو میں مجبوراً اس وادی میں چلا گیا. تو پھر وہ شو جو ہے وہ ہٹ ہو گیا. بھائی سمجھ میں آئی نا؟ وہ شو اس شو کو اتنا ہٹ نہیں ہوتا. وہ کیوں ہٹ ہو گیا؟ وہ میری پلاننگ نہیں تھی. یہ خود جماعت عمریہ کی اپنی غلطی ہے. انہوں نے فوراً بھائی ان کے مولوی، ان کے سب لوگ ہیں بھائی دیکھو یہ شیعہ مشرک ہیں. وہ یہ سمجھتے تھے کہ بھئی اس کا مذاق اڑائیں گے، یہ کچھ نہیں بول سکے گا نا جواب میں. تو انہوں نے جو ہی سوال کیا اس کا کیونکہ اس میں وہ کال ان سیکشن بھی تھا نا، اس شو میں کال بھی لیتے تھے لو. تو اس میں یہ ہوا کہ وہ فوراً وہ وائرل تو نہیں کہہ سکتے، انٹرنیٹ تو نہیں تھا، وہ ہٹ ہو گیا. بھائی جب ہٹ ہو گیا تو پھر جماعت عمریہ نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا اس کا شو کینسل کرا دو بھائی، کیونکہ ہم سے جواب تو بنتی نہیں. تو انہوں نے شو کینسل کرا دیا، ہمارا شو ہی کینسل کرا دی. ہاں جب شو کینسل ہو گیا تو پھر میں مایوس ہو گیا، کیونکہ وہ اتنا تو ہے نہیں. پھر میں جو ہے پھر میں جب ادھر اسٹوڈیو جاتا تھا نا، تو میں نے اسٹوڈیو کا سیٹ اپ دیکھا تھا، اسٹوڈیو کا سیٹ اپ کیسا ہے. تو پھر کچھ مہینے کے بعد میرے ذہن میں یہ پتہ ہے، اب میں بھول گیا ہوں یہ کیسا میرے ذہن میں خیال آیا. پہلے مجھے یاد تھا کہ میں اپنا چینل کیوں نہیں بناتا. بھائی گولی مارے ان کو، ہم اس کا ٹائم سلاٹ خریدتے ہیں، ہم اپنا بناتے ہیں نا. کچھ مہینے تک تو میں نہیں گیا. شو ختم ہو گیا، شیعہ بڑے ناراض ہو گئے بیچارے شیعہ. وہ تو پھر مجھے یہ اندازہ ہوا کہ میں اپنا، اب مجھے نہیں یاد کہ کس نے مجھے بولا یا مجھے خود یہ ذہن میں آیا. تو بہرحال اللہ رحمت کرے ہمارے والدہ کو، ان سے میں نے کچھ پیسے لیے، انہوں نے مجھے پیسے دیے. تو میں نے اپنا اسٹوڈیو بنا دیا اپنے گھر میں. ہمارا جو مکان تھا وہ کافی بڑا تھا، اس میں ایک گراج تھا، پارکنگ اسپیس بڑا تھا. تو اس کو میں نے کنورٹ کیا وہ اسٹوڈیو کے لیے. ہاں، اور اس میں میں نے گیا سیٹلائٹ کمپنیز کے ساتھ، ٹی وی کے، ان کے ساتھ میں نے کانٹریکٹ دیا، ان کو پیسے دیا کہ وہ سامان بھی میں نے خریدا نا. وہ اس کو مجھے بنانا بھی اتنا نہیں آتا تھا اسٹوڈیو. وہ بہت ہی ریسرچ کر کے کہ اسٹوڈیو بنتا کیسا ہے. اسٹوڈیو اب تو آسان ہو گیا نا، انٹرنیٹ میں سب لوگ بتاتے ہیں. اس زمانے میں نہیں تھا یہ ٹیکنیکل باتیں، کوئی آپ کو سکھاتا نہیں تھا اس زمانے میں.
تو یہ اپنے بہت مشکل سے ریسرچ کر کے میں نے اسٹوڈیو بنا دیا. پھر وہاں پہ میں نے وہ سیٹلائٹ کمپنیز کے ساتھ وہاں پہ سیٹلائٹ ٹی وی لوگ دیکھتے تھے اس زمانے میں, سیٹلائٹ ڈش لگا کے, ٹھیک ہے نا, وہ میں نے سیٹلائٹ ڈش لگا دی. وہ صرف اس زمانے میں امریکہ اور کینیڈا میں یہاں پہ نشر ہوتا تھا. پھر وہ شو آہستہ آہستہ کافی مقبول ہو گیا. اب شروع میں لوگوں کو تو پتہ نہیں تھا, پھر لوگوں نے دیکھنا شروع کیا. پھر وہی لوگ جو نا جماعت عمریہ, پھر میں وہاں پہ گیا نا, پھر میں نے جماعت عمریہ کا پیچھے چھوڑ دیا بھائی. پھر میں صرف اہل بیت علیہ السلام کی باتیں کرنے لگا نا. اہل بیت علیہ السلام کون ہے, یا کچھ اخلاقی باتیں کہ مسلمانوں نماز پڑھو, مسلمانوں روزے رکھو, یا والدین کی نیکی کرو, اتنا ثواب ہے. یہ بات وہ سامنے سے وہ جماعت عمریہ چھوڑتے نہیں ہوئی. میں کہتا ہوں کہ بھائی والدین سے نیکی کرو, وہ سامنے سے کال کرتے ہیں کہ بھائی تم فدق جھوٹ ہے تمہارا یہ, یا مثلا تم مشرک ہو, یہ ان کے علماء فون کرتے ہیں نا. اس زمانے میں یہ تھا. تو پھر میں جب ان کا جواب دیتا ہوں نا تو وہ مناظرہ بن جاتا ہے, تو لوگ وہ بہت پسند کرتے ہیں وہ شو, وہ بڑا پاپولر ہو گیا جی. پھر میں نے لوگوں سے کہا کہ ہاں پھر میں نے لوگوں سے کہا کہ بھائی تم یہ مدد کرو میرے کینیڈا اور امریکہ کے لوگوں سے, تاکہ میں اس کو انٹرنیشنل چینل بنا دوں نا. تو پھر لوگوں نے کافی مدد کی, بہت سارے عام لوگوں نے بہت محنت کی, بہت مدد کی, بہت فنڈ ریزنگ کی لوگوں نے میرے لیے. بچے جو ہے نا وہ امریکہ میں برف پڑتا ہے نا سردیوں میں, برف صاف کرتے تھے, پیسے اللہ یاری کے لیے بھیج دو, اس طرح. تو پھر میں نے اس کو کنورٹ کیا, انٹرنیشنل بنا دیا. جب انٹرنیشنل, کیونکہ امریکہ میں تو دیکھنے والے ہیں نا, لیکن جب میں نے اس کو انٹرنیشنل بنایا تو بہت, یہ ایران کے لوگ پیاسے تھے, کیونکہ اس زمانے میں ایران میں وہابی کئی ڈش ٹی وی تھے, کوئی ان کا جواب دینے والے کوئی نہیں تھا, ٹھیک ہے نا. وہ جو مرضی کہیں, بھائی شیعہ کافر ہیں, شیعہ مشرک ہیں, وہ سارا دن مذاق اڑائیں عزاداری کا, ٹھیک ہے نا. وہ شیعہ مولوی کوئی جواب نہیں دیتے تھے. ایرانی گورنمنٹ کے پاس سب کوئی پتہ نہیں 20-30 چینلز تھے, کوئی جواب نہیں دیتا تھا. کہتے تھے وہ سامنے سے بھائی کہہ رہے شیعہ مشرک ہے, یہ سامنے سے کہتے وہ کہ ہم بھائی ہیں. جب میں آ گیا تو میں نے کہا گولی مارو. تو میں نے شروع کیا نا ابو بکر سے, عمر سے, عائشہ سے, وہ شرک کیا ہے وہ سب. ہاں تو لوگ وہ اس سے ہو گئے نا, ایک ہی پہلے ہی ہفتے میں ایران میں دھماکہ ہو گیا بھائی, اللہ یار ایک آدمی آیا, اتنے لوگ سپورٹ کرنے لگے کہ بے حساب, ٹھیک ہے. وہ امیڈیٹلی وہ ٹاپ شو بن گیا پورے ایران میں, ٹاپ شو, سب سے وائرل. پھر اس زمانے میں حکومت ایران کے خلاف بات نہیں کرتا تھا, میں صرف اہل سنت کے خلاف بات کرتا تھا, جماعت عمریہ. پھر ہم نے کہا کہ اب ہمیں کانٹینٹ کی ضرورت ہے نا, پروگرامز کی ضرورت ہے, پروگرام. تو میں نے ادھر قم میں ادھر اسٹوڈیو کرائے پہ لیا. میں نے پیسے بھیجے امریکہ سے کہ تم یہاں پہ کچھ پروگرام مجالس وغیرہ ریکارڈ کر کے ادھر بھیجا کرو. تو وہ لوگ ریکارڈ کر کے بھیجتے تھے میرے لیے. وہ کوئی 5-6 مہینے رہے. پھر حکومت ایران نے ولادت حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روز ولادت 17 ربیع کو ہمارے آفس کو بند کیا, اور وہ ایران میں ہمارے کچھ بینک اکاؤنٹ سے لوگ چندہ دیتے تھے, ان سب کو انہوں نے پیسے پر قبضہ کر لیا خامنئی صاحب نے. اور سیٹلائٹ پہ بیم لگانا شروع کر دی. جو سیٹلائٹ سے ہمارا پروگرام نشر ہوتا تھا نا, حالانکہ میں نے ان کے خلاف کوئی بات ہی نہیں کی تھی, میں کچھ نہیں بولتا تھا ان کے خلاف, سیٹلائٹ پہ بیم لگانا شروع کر دی, سیٹلائٹ کو بھی بند کر دیا. ہاں سیٹلائٹ کو. تو وہ تو خیر سیٹلائٹ جو تھا نا, وہ انٹرنیشنل کمپنی اس پہ زیادہ نہیں کر سکتے تھے, 2 دن تک اس پہ بیم چلتا رہا کہ سب وہ سیٹلائٹ ہی بند ہو گیا. تو میں تو سمجھا کہ ہمارا ایران نے ہمیں بند کر دیا. پھر 3-4 دن کے بعد پتہ چلا کہ نہیں, سیٹلائٹ دوبارہ ریزیوم ہو گیا. انہوں وہ بیم زیادہ نہیں کر سکتے تھے اس پہ, لیزر بیم نہیں لگا سکتے تھے, کیونکہ پر انٹرنیشنل انسیڈنٹ بن جاتا. جو سیٹلائٹ کمپنیز ہیں نا, وہ پھر وہ انٹرنیشنل قوانین کے خلاف ہے. پھر وہ ایران پہ بہت ساری پابندیاں لگ جاتی ہے دوسرے ممالک کی وجہ سے, کیونکہ اس سیٹلائٹ میں بہت سارے چینلز ہیں, بہت سارے چینل ہوتے ہیں, صرف ہمارا چینل تو نہیں ہے. تو پھر ہمارا چینل دوبارہ کھل گیا. لیکن ہمارے ایران سے جو ہے, ایران میں کیونکہ ہمارے سب ویورز ایران میں تھے, اور ایران میں ہمارے لیے کانٹینٹ بنتا تھا, وہ بند ہو گیا. اور چندے آنے بھی, کیونکہ ایران میں لوگ بہت اچھے تھے. ایران میں یعنی لوگ بہت سپورٹ کرتے تھے. ایران میں بہت علماء, غیر علماء, عوام, بہت پیسے, یعنی ہماری وہاں سب خرچہ وہاں سے آتا تھا. ایران میں جو عام لوگ ہوتے ہیں نا, چھوٹے چھوٹے پیسے دیتے تھے, لیکن وہ کیونکہ تعداد زیادہ تھی, وہ بہت پیسے بنتے تھے. بالکل. تو وہ سارا راستہ بند ہو گیا. تو ہمارے لیے مالی لحاظ سے, کیونکہ یہ بہت مہنگا تھا ٹی وی چینلز کو چلانا ہر مہینے میں, وہ انٹرنیشنل ٹی وی چینل کو اس کے خرچے بہت زیادہ تھے.
تو وہ بند ہو گیا ایرانی حکومت کی وجہ سے، پیسے بھی بند کر دیے، اور جو لوگ ہمیں پیسے دیتے تھے وہ تاجر حضرات تھے، بہت ایران میں بہت پیسے والے شیعہ ہیں جو بہت محب اہل بیت علیہ السلام ہیں، ہمیں وعدہ دیا تھا کہ بھئی ہم آپ کے لیے یہ آپ کے لیے بلڈنگز خریدیں امریکہ میں، واقعاً کر لیتے تھے، واقعاً ایسے کر لیتے، لیکن ان کو سب کو انٹیلیجنس سروس نے بلا دیا کہ اب $1 بھی دیا نا تو آپ کے خیر نہیں ہے، تو ان سب بیچارے وہ پیچھے ہٹ گئے، سب وہ بس وہ ان کو ڈرا دیا سب لوگوں کو۔ تو پھر لیکن ہم نے کام جاری رکھا اپنا، وہ پروگرام کرتے رہے، لیکن وہ پھر وہ لوگ جو ہے ایران میں انلیگلی لوگ جو ہے نا آپس میں جو گلی محلے کے لوگ جو ہے وہ پیسے جمع کر کے پھر ایران کسی ہونڈی کے ذریعے ہمیں اس طرح فنڈز بیچتے تھے بیچارے، لیکن وہ اس طرح تو نہیں ہوتا نا جیسے آزاد ہو، جیسے فری ہو لوگ، اس طرح بہت کم ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ جیل گئے بیچارے ہماری سپورٹ کی وجہ سے، بہت سارے لوگوں کو کوڑے پڑے، ہم نے کام اپنا جاری رکھا۔ پھر لوگوں نے اس وقت پر جب ایران میں ہمارا کوئی پروگرام ہی نہیں تھا نا، تو پھر لوگوں نے کہا کہ آپ ولایت فقیہ پہ بات کریں، ولایت فقیہ پہ بات کریں، تو پھر میں نے ولایت فقیہ پہ بات کی۔ میں نے اس زمانے تک تو میں نے اتنا بڑا کھول کے ریسرچ نہیں کیا تھا ولایت فقیہ میں نے کہا ٹھیک ہے میں ریسرچ کرتا ہوں جو بھی مجھے آیا۔ جب میں نے ریسرچ کیا دیکھا تو یہ تو کچھ بھی نہیں، یہ تو سارا جھوٹ ہے بھائی، حکومت اسلامی پہ انقلاب پہ آپ ریسرچ کریں، ہمیں پروگرام دے، وہ بھی کیا تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ سب فراڈ ہے بھائی۔ تو یہ تو میں نے جتنا اس سے پہلے میرے پاس یہ ریسرچ نہیں تھا، یعنی جب لوگوں نے بہت ڈیمانڈ کیا نا ایران والوں نے، ہمارے ویورز نے، کہ آپ اس مسئلے پہ آپ بات کریں، تو اس سے ہماری مقبولیت بہت بڑھ گئی، کیونکہ ایران کے لوگ تھک چکے تھے ولایت فقیہ انقلاب وغیرہ سے، بہت تھک چکے تھے، علماء تھک چکے تھے، وہ بہت یعنی سرکاری طور پہ وہ اس سے پہلے بھی دشمنی تھی ہماری سے، انہوں نے خود دشمنی شروع کی تھی، ہم نے تو کچھ کونا تو تا نہیں۔ ہم نے جب یہ ریسرچ کی تو لوگوں کو بہت الحمدللہ جو مذہبی لوگ تھے نا، کہ مذہب کے نام پہ ایران میں ظلم ہو رہا تھا اور لوگ ایتھیسٹ بن رہے تھے، دین سے ان کو مل گیا بھائی، ایک سہارا مل گیا کہ بھائی یہ جو مذہب کے نام پہ ظلم ہو رہا ہے یہ واقعا مذہب نہیں ہے، یہ مذہب کے نام پہ ہو رہا ہے، خامنئی صاحب یہ لوگوں کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں، یہ مذہب کا مس یوز کر رہے ہیں، یہ لوگوں کو اندازہ ہو گیا۔ اور پھر لوگوں نے پھر اس کے بعد ہمیں بہت ڈیمانڈ آئی کہ آپ عربی میں پروگرام شروع کریں نا، تو پھر میں نے چینل کھول دیا عربی زبان میں، تو فارسی بھی چلتا رہا اس کے ساتھ عربی زبان میں تو جو چینل وہ فارسی سے 10 گنا زیادہ پاپولر ہو گیا، کیونکہ عربی زبان میں کوئی تھا ہی نہیں جی۔ ہم سے پہلے شیخ یاسر حبیب تھے، وہ عربی زبان میں ان کا چینل تھا، لیکن ان کا چینل محدود تھا، وہ مناظرے نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے نا، وہ بیچارے مناظرے نہیں کرتے تھے، وہ بس کبھی سوال جواب کرتے تھے، اور وہ جو ہے ان کی ویورز بہت کم تھے۔ جب میں نے چینل کھولا تو ایک دھماکہ ہو گیا، عراق والے تو سب سجدہ کرنے لگے، بہت عراق میں۔ پھر فارسی چینل ہماری ایکٹیویٹی، مجھے ٹائم ہی نہیں ملتا تھا اس میں پروگرام کرنے کے، اتنے کالز آتے تھے مصر سے، الجزائر سے، تونس سے، عراق سے، سعودی عرب سے، روزانہ مناظرے، روزانہ علماء سے، بڑے بڑے علماء سے مناظرے ہوتے تھے، شیعہ کافر۔ اس زمانے میں شیعوں کے پاس مناظرے کا کوئی چینل نہیں تھا، اور اس زمانے میں یوٹیوب وغیرہ اتنا نہیں تھا، بہت ہی کم لوگ یوٹیوب دیکھتے تھے، یا بہت یعنی محدود تھا یوٹیوب اس زمانے میں، سب کچھ ڈش ٹی وی پہ ہوتا تھا، ڈش ٹی وی پہ، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ چلتا گیا ہمارا۔ پھر جو ہے یہ جب داعش آیا نا، داعش عراق میں آیا جی، ہاں، تو اس زمانے میں ہم نے یہ باتیں بند کر دی بھائی، کہ اب جو ہے نا اہل سنت کے خلاف وغیرہ بند کر دی باتیں۔ اور پھر جو ہمارے آفیسز تھے عراق میں، یہ کربلا میں ہمارے آفس تھے، نجف اشرف میں ہمارے آفیسز تھے، وہاں پہ لوگ آ کے چندے دیتے تھے، تو سیستانی صاحب نے وہ ہمارے آفیسز بند کرا دیے، یہ حکومت ایران کی اشارے کی وجہ سے۔ حالانکہ ہمارا سیستانی صاحب نے تو شروع دن ہی سے ہم سے لڑنا شروع کر دیا، جو ہے ہم نے پروگرام شروع کیا نا، ہم مرجعیت کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں بولتے تھے بھائی، ہم اہل سنت کے یہ خود دفاع نہیں کرتے تھے مذہب کے، یہ بالکل دفاع نہیں کرتے تھے، ہم دفاع کرتے تھے بھائی۔ لوگ سیستانی کے پاس آتے تھے، ہم عراق کے لوگ بڑے سادے لوگ ہیں، کہ ہم اس چینل کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نہیں یہ چینل صحیح نہیں، حالانکہ ہم ان کا بڑے عزت احترام کرتے تھے۔ پھر بھائی انہوں نے ہمارے آفیسز بند کرا دیے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ بھائی میں نے کہا کہ میں ان کے خلاف بات نہیں کروں گا مرجعیت، کیونکہ ہم سمجھتے تھے مرجعیت صحیح چیز ہے، ہم نے کبھی ریسرچ کیا، ہم نے ہمیشہ ہی سنا تھا کہ مرجعیت صحیح ہے، ٹھیک ہے نا، تقلید کرنی چاہیے۔ پھر جب ہم نے یہ دیکھا کہ بھائی یہ ہو رہا ہے،
تو میں نے دیکھا یہ مرجعیت کو ہم چیک تو کریں، یہ ہے کیا چیز، یہ جو تقلید کراتے ہیں یہ ذرا ہے صحیح ہے کہ غلط ہے بھائی، یہ کیونکہ ہمیں کام اس کے تو بہت غلط نظر آ رہا ہے نا کہ یہ سیستانی صاحب ایسا کیوں کر رہے ہیں. ہم نے اللہ جانتا ہے ہم نے سیستانی صاحب کے لیے مراجع کے اتنے میں نے لوگ بھیجے ہیں، کیونکہ میں خود تو جا نہیں سکتا تھا اترنا. میں نے معتمد علماء سے کہا جزر جا کے بات کرو بھائی کہ یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں بھائی، کیوں لڑ رہے ہیں مجھ سے. میں تو ان کے خلاف کوئی لفظ نہیں بولتا، تم کیوں مجھ سے لڑتے ہو؟ آخر میرا تم سے کوئی لڑائی نہیں ہے، میں وہ کام کرتا ہوں جو آپ لوگوں کو کرنا چاہیے نا. اگر کوئی اعتراض ہے تو پیار سے سمجھا دو. لیکن سیستانی کا جو بیٹا ہے وہ بڑا بدعقیدہ ہے. سیستانی کا جو بیٹا ہے وہ بالکل وہابی ٹائپ ہے، وہ ان باتوں کو پسند نہیں کرتا، وہ بالکل اس کا سوچ خامنی جیسا ہے. اس کا جو داماد ایران میں وہ بڑا اچھا آدمی ہے، بڑا شاعر، وہ تو ہمیشہ میں پیسے بھیجتا تھا. وہ جب میں خامنی کو سیستانی کو گالی بھی دیتا تھا نا گالی تو ہم نے نہیں دیا، میں نے سیستانی کے نقد کیا، اس زمانے میں بھی وہ میں پیسے دیتا تھا. یہ بڑی عجیب چیز ہے. سیستانی کا جو دربار ہے نا اس میں حساب کتاب بالکل گڑبڑ ہے. تو بہرحال پھر میں نے جب مرجعیت کا وہ کھول دیا نا کہا تھا، وہ تو پتہ چلے کہ یہ سراسر جھوٹ ہے. پھر ان لوگوں نے مناظرات کیے، سب مناظرات یہ ہار گئے، مناظرات ہار گئے. پھر جو ہے انہوں نے جب ہمارے آفیسز عراق میں بند کرا دیے تو اس کا خرچہ بہت زیادہ تھا اس زمانے میں، اس میں ہر مہینے میں $1.5 लाख کا خرچہ ہوتا تھا. پھر میں نے خرچے دے نہیں سکا. پھر ہمارے یہاں پہ یہ ہوا تھا کہ جو ہمارا اسٹوڈیو ہے نا امریکہ میں، کیونکہ ہم نے غیر قانونی بنایا تھا گراج میں اس کو بند کرا دیا، سٹی نے بند کرا دیا. کہہ دیا بھائی آپ کے پاس یہ گراج آپ کنورٹ نہیں کر سکتے، گراج جو ہے گاڑی پارکنگ کے لیے. جب وہ بند کرا دیا پھر عراق میں بھی ہمارے آفس، یہ سب اکٹھے ایک ہی ساتھ ہوا، یہ سب کو باتیں. عراق میں بھی ہمارے آفسز بند ہو گئے، اور پھر یہاں پہ جو ہے تو پھر وہ چینل میں نے آہستہ آہستہ بند کر دیا، ٹی وی چینلز جو بند کر دیے. پھر میں کچھ سالوں کے لیے یہاں پہ مجھے یہاں پہ گھر میں کچھ کام تھے، میں گھر میں مصروف ہو گیا، کچھ ذاتی پروگرام میں کم کرنے لگا. پروگرامز تو تھے، مثلا ٹی وی چینل تھے لیکن ٹی وی چینلز کم تھے. پروگرام میں کم کرنے لگا کچھ سالوں تک. پھر آخر میں نے بالکل ٹی وی چینلز بند کر دیے. پھر میں انٹرنیٹ پہ آ گیا، یوٹیوب وغیرہ پہ. اب کچھ سال میں یوٹیوب پہ ہوں. اس سے پہلے تو ہم صرف ٹی وی چینلز پہ تھے نا، یوٹیوب پہ تو کوئی نہیں. تو ہمیشہ وہ یہ ہماری کہانی ہے، یہ ہمارا قصہ. آگا میں کمنٹ کروں؟ جی سر. آپ کا یہ جو سفر رہا ہے آگا، یہ کافی مظلومانہ رہا ہے، بہت زیادہ آپ مظلوم رہے ہو اس سفر کے اندر، اور آپ کو لوگوں نے اکثر اس کے اندر تنہا چھوڑا ہے کچھ لوگوں نے، مگر بہت سے لوگوں نے آپ کو سپورٹ بھی کیا ہے. جہاں تنہا چھوڑا ہے اکثر لوگوں نے سپورٹ بھی کیا ہے. مگر آپ کا یہ جو سفر ہے یہ بہت مظلومانہ رہا ہے، اور جن لوگوں نے بھی آپ کو تکلیفیں دی ہے اس سفر میں، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کرتے آپ جو خدمت کر رہے تھے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور جن لوگوں نے آپ کو تکلیف دی ہے، خدا ان کے اوپر لعنت کرے. خامنئی، سیستانی اور ان جیسے جو گل پیغانی اور ان جیسے جو مرجع ہے جو اس پاک مشن کے مخالف رہے ہمیشہ سے اور آج بھی ہے، تو خدا ان کو غارت کرے، ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہو. اور آپ کو آپ کے پاک عمل کا بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا اجر دے انشاءاللہ تبارک و تعالی. میں آپ کو بتاتا ہوں، میں نے آیت اللہ وحید خراسانی صاحب کے پاس کوئی آدمی کو بھیجا. میں نے کہا آپ سیستانی صاحب سے رابطہ کریں، آپ کہہ دیں کہ آپ کیوں، جو شیعہ دنیا کا نمبر 1 ٹی وی چینل ہے، آپ اس سے کیوں مخالفت کر رہے ہیں؟ آپ وجہ تو یہ آپ چھوڑیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں. اللہ کی قسم سے وحید خراسانی کا کوئی فائدہ نہیں، سنیں گے میری بات. میں نے آیت اللہ شیخ بشیر نجفی صاحب کے ساتھ بھیجا وہ نجف میں کہ آپ ان سے رابطہ کریں کہ بھئی آپ یہ مخالفت چھوڑ دیں، مجھ سے ہمارے مخالفت نہ کریں. میں آپ کے خلاف نہیں بات کرنا چاہتا، یہ لڑائی اچھی بات نہیں ہے میں مرجعیت کے خلاف بات کروں. وہ نہ، یہ میں نہیں کہا کہ ہم مرجعیت کے خلاف بات کرنا چاہتے ہیں. ہم نے کہا کہ آپ جو ہے نا یہ جو اعتراضات ہیں یہ کیوں آخر بلا وجہ کیوں آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ یہ اچھا چینل نہیں ہے، اس کے آپ سپورٹ نہ کریں، آپ ہمارے خلاف بات کریں. کیونکہ یہ سیستانی صاحب جو ہے نا، مساجد سب ان کے ہاتھ میں، حسینیہ ان کے سب ان کے ہاتھ میں، دنیا بھر میں جتنے ہوتے ہیں نا وہ مولوی حضرات سب ان کے ہاتھ میں. آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ شیخ بشیر صاحب نے کہا کہ کوئی فائدہ نہیں، یہ لوگ کسی کی نہیں سنتے. اور شیخ بشیر صاحب نے ہمیشہ ہماری سپورٹ کی. جب تک ہم نے مرجعیت کے خلاف کھل کے نہیں آئے نا، وہ ہمیشہ وہ سپورٹ کرتے تھے. لوگ ان سے پوچھتے تھے، وہ کہتے تھے لوگوں کو کہ تم اپنا گھر بھیجو، اللہ یری کی سپورٹ کرو. یعنی گھر بھیجو، اللہ یری کی سپورٹ، یہ اتنا فریضہ ہے تمہارا. اور اس زمانے اردو کی بات نہیں، اس زمانے میں ہم عربی میں جو پروگرام کرتے تھے وہ کہتے اتنا اہم ہے یہ. آیت اللہ وحید خراسانی صاحب اسی طرح
ہمیشہ سپورٹ کی فل. لیکن جب ہم نے تقلید مرجعیت کے متعلق بات کی نا ان کو، پھر ان لوگوں سے ہم نے نہیں سنا کہ ان لوگوں نے سپورٹ کی. مخالفت بھی نہیں سنی ہے کہ انہوں نے مخالفت کی ہو، لیکن انہوں نے سپورٹ ان لوگوں سے ہم نے نہیں سنا کہ انہوں نے سپورٹ کی ہو. جی یہ ان کا یہ مراجع بہت سارے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بہت سارے لوگوں نے ساتھ دیا اور بہت سارے لوگوں نے ساتھ نہیں دیا. سو اس میں سب سے جو بڑا ہے نا وہ مرجعیت ہے سیستانی صاحب کا اور خامنئی صاحب کا، کیونکہ یہ ان کا کنٹرول ہے بہت شیعوں پر. یعنی شیعہ دنیا میں بالخصوص آپ کے انڈیا پاکستان، یہ تو بالکل یہ 100% یا 99% ان کا کنٹرول ہے. یعنی کچھ وہاں پہ آپ کے جتنے بڑے ادارے ہیں شیعہ وہ مولوی ہیں، سب برین واشڈ ہیں، ایران کے ایجنٹ ہیں. اور دنیا بھر میں جتنے شیعہ ادارے ہیں وہ ایران کو ناراض نہیں کر سکتے. یعنی وہ اگر ایران کے لائن پہ بھی نہیں ہے نا، ایران کے خلاف ایک لفظ کرٹیسزم ان امام بارگاہوں میں یا وہ نہیں، آپ نہیں سنیں گے. یا ایسے شخص کے ساتھ وہ کام کرے جو ایران کے مخالف نہیں ہوتا. اور وہ ایرانی جو ہے نا، ایرانی انٹیلیجنس سروسز، وہ ان سب اداروں کو کنٹرول کرتے ہیں ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی، اور علماء کو کنٹرول کرتے ہیں. اور وہ میک شور کرتے ہیں کہ کوئی عالم، ابھی جتنے علماء آپ کے ایران سے باہر ہیں ان پہ کڑی نظر رکھتے ہیں ایرانی حکومت، کہ اگر کوئی عالم ہے مثلا دبئی میں رہتا ہے، یا کوئی عالم ہے بمبئی میں رہتا ہے یا امریکہ میں رہتا ہے، اگر وہ کہہ دے کہ بھئی کوئی ایسی بات کہے، اگر اہم آدمی ہے، چھوٹے کی بات نہیں ہے، جو بڑے آدمی ہے، اگر وہ کوئی ایسی بات کہتا ہے نا جو حکومت ایران کی سیاست سے نہیں لگتی، تو وہ وہاں پہ ان کے ریکارڈ میں آ جاتا ہے. جب پھر اس کا جواب دینا پڑتا ہے ایک دن ان کو. تو مولوی حضرات جو ایران کے مخالف بھی ہیں وہ ایران کے خلاف کبھی بات نہیں کریں گے اور ہماری سپورٹ نہیں کریں گے. جو ایران کے مخالف بھی ہیں وہ نہیں کریں گے کھل کے، پرائیویٹ میں کر لیں گے، کھل کے نہیں کریں گے. کیونکہ شیعہ دنیا میں شیعوں کو بالخصوص پاکستانیوں کو نہیں معلوم اس بات کا، انڈین والوں کو نہیں معلوم کہ یہ اسٹالن کے زمانے میں رہتے ہیں. جس طرح اسٹالن کا کنٹرول تھا سوویت یونین پر اور ورلڈ کمیونزم پر 1930s میں 1940s میں، اسی طرح ایرانی انٹیلیجنس سروسز کا، ایرانی حکومت کا کنٹرول ہے شیعہ اداروں پر، بالخصوص انڈیا پاکستان بلکہ پوری دنیا میں. اور یہ ایک بہت بڑی لعنت ہے ہمارے مذہب. اور بات یہ ہے کہ ایران شیعوں کی خدمت نہیں کرتا نا. اگر ایران شیعوں کی خدمت کرتا، مذہب کی خدمت کرتا، تو پھر بھی ہم برداشت کر لیتے، کوئی اچھی بات ہے. مزے کی افسوس کی بات یہ ہے ان کا ایجنڈا ہی نہیں ہے کہ شیعوں کی خدمت کی، شیعہ مذہب کو دنیا میں پھیلایا جائے. ان کا ایجنڈا ہی نہیں ہے. شیعہ مذہب کو یوز کرتے ہیں فلسطین اپنی سیاست کے دفاع کے لیے، جو نہ فلسطین کا اس میں فائدہ ہے اور نہ ایران کا فائدہ ہے. ہر طرف سے خودکشی، ہر طرف سے شیعوں کے ہلاکت. تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. جی آگے ایک کمنٹ بس. جی سر. آپ کے متعلق نا وہ ایک عالم ہے جو آپ کے کلاس فیل ہوتے ہیں، ان کا نام آغا کولکتہ بنگال سے. تو انہوں نے آپ کے متعلق یہ کہا تھا کہ اللہ، جی کیا نام ہے ان کا؟ آغا اختر آغا. ہاں اختر بھائی، کلکتہ میں. وہ کلاس فیلو تو نہیں، وہ ہم ایک مدرسے میں تھے ساتھ. کلاس فیلو نہیں تھے، ان کا کمرہ میرے کمرے کے قریب تھا مدرسے میں. جی ہاں جی. تو وہ آپ کے متعلق کہہ رہے تھے کہ ہم نے حوض میں اللہ یاوی جتنا ذہین انسان اور اتنا محنت کرنے والا بندہ کسی کو نہیں دیکھا. بہت زیادہ محنتی، بہت زیادہ ذہین، بہت زیادہ خوش مزاج انسان تھے اللہ یاوی. وہ آپ کی اکثر تعریفیں کرتے رہتے ہیں، مگر وہ تقلید کو، سیستانی ان کے گاڈ فادر ہے، وہ خامنئی ان کے گاڈ فادر ہے، مگر آپ کی تعریف کرتے ہیں. وہ برین واشڈ ہے بیچارے، برین واشڈ. اللہ آپ کو عزت دے میرے بھائی. تھینک یو سر، بہت شکریہ. پاک بھی آپ کو آپ کا اجر دے انشاءاللہ. خدا. تھینک یو. جوم جاؤ پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف.